تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی نے اس مسئلے پر جو غزہ کا مسئلہ ہے یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک پارٹی کا معاملہ ہے اور جماعت اسلامی اس میں کوئی کریڈٹ لے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جماعت اسلامی تو حکومت کے خلاف عملاً عوامی حقوق کے لیے ایک تحریک چلا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس غزہ کے مسئلے پر حکومتی جماعتوں سے رابطہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا، پاکستان مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا، اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ملے اور اسی طرح دیگر جماعتوں سے محمود خان اچنگری صاحب سے بات کی، ہم نے مجلس وحدت المسلمین اور اسی طرح کی دیگر علماء کرام، دینی اور مذہبی جماعتیں سب سے رابطہ کیا، پھر سول سوسائٹی، وکلاء، تمام شعبۂ زندگی سے متعلق لوگوں سے مل کر اس پر اتفاق ہوا کہ آج کا دن یوم یکجہتی غزہ کے طور پر منایا جائے۔ حکومت نے بھی اس کا اعلان کیا ہے اور آج اے پی سی میں بھی جماعت اسلامی کا وفد شریک ہوگا، اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے، پاکستان کی جو حیثیت ہے، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور پاکستان ایک عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے، پرو ایکٹیو رول بھی ادا کیا ہے۔ یعنی جب پاکستان نہیں بنا تھا تب بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی جتنی قراردادیں پاکستان کے حق میں جلسوں اور اجلاسوں میں پیش کی جاتی تھی اس میں فلسطین کی قرارداد بھی ہوتی تھی۔ 1940 میں جو قرارداد پاکستان لاہور کے منٹو پارک جو اب مینار پاکستان ہے وہاں پر جب پیش کی گئی تھی پاکستان کے لیے تو دوسری قرارداد فلسطین کے لیے پیش کی گئی، اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت واضح تھے اور انہوں نے واشگاف انداز میں کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے اور پاکستان اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور جب سے لے کر اب تک پاکستان کی جو اسٹیٹ کا موقف ہے وہ واضح ہے۔ وقتاً فوقتاً کچھ لوگ اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف پارٹیوں میں انفلوئنس کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو، لیکن ایک طرف امت مسلمہ ہے، پاکستانی عوام ہے جو کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو دوسری طرف خود اسرائیل اور اس کی دہشت گردی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ جس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 طوفان الاقصی کا وہ دن تھا جس دن اسرائیل کا غرور خاک میں مل گیا، اور جو حماس کے القسام بریگیڈ کے مجاہدین تھے جو طویل عرصے سے جد و جہد کر رہے ہیں، حماس 1987 میں بنی لیکن فلسطینیوں کی یہ مزاحمت اس سے پہلے بھی موجود تھی، یاسر عرفات کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں، اور یہ اس لیے تھی کہ اسرائیل کو تو انتہائی ناجائز طریقے سے مسلط کیا گیا، پوری دنیا کے صہیونیوں کو اکٹھا کیا گیا، لوگوں نے اپنی بلا اپنے سر سے اتاری، روس نے، برطانیہ نے، جرمنی نے، امریکہ نے، اور ان کو لا کر یہاں پر بسا دیا ایک ناسور کی صورت میں، اور جب سے لے کر اب تک امریکہ اور برطانیہ اور اس وقت تو روس بھی اس نے سپورٹ کیا تھا ان کی اس ناجائز ریاست کو، لاکھوں کی تعداد میں اس وقت صہیونیوں کو لا کر بسایا گیا اور مقامی جو فلسطینی تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جو طوفان الاقصی ہوا تو حماس نے یہ کارروائی کیوں کی؟ حماس تو 1987 میں بنی، 1948 میں 25,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا، جب سے لے کر اب تک 1 لاکھ کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل، کھلی جیل ہے، چاروں طرف سے اس کا محاصرہ تھا، معیشت تباہ کر دی تھی اسرائیل نے، ہزاروں نوجوان جیل میں تھے، کس کی ذمہ داری تھی کہ غزہ کو آزادی دلاتے؟ بین الاقوامی طاقتوں کی ذمہ داری تھی، یو این او کی ذمہ داری تھی، مسلم ممالک کی ذمہ داری تھی، لیکن جب کسی نے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی تو جو غیرت اور حمیت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے خود سے فیصلہ کیا اور تاریخ کا سب سے زبردست آپریشن کیا، اور 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل شکست کھا چکا ہے، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی آئرن ڈوم، اس کی فوج، اس کی انٹیلیجنس سب شکست کھا چکے ہیں۔ اب تو وہ صرف بچوں کو مار رہا ہے، اب تو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو سامنے رکھ کر
گریٹر اسرائیل کے ایک مرتبہ پھر خواب دیکھ رہا ہے. اصل میں وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. اس کے عوام اس کے خلاف ہے نتنیاہو کے, اور وہ صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں بڑھا رہا ہے. اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں, اور ان عزائم کو جو سپورٹ فراہم کر رہا ہے وہ امریکہ ہے, جس نے گزشتہ 4-5 سال میں $310 بلین کی امداد دی ہے اسرائیل کو. اور اس وقت بھی جتنا بھی اسلحہ فراہم کر رہا ہے وہ امریکہ کر رہا ہے, اور بھارت بھی اس میں اپنا پورا رول ادا کر رہا ہے. گویا یہ کہ ان کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد بنا ہوا ہے, بجائے اس کے کہ انسانوں کو, بچوں کو, عورتوں کو اس جنگ سے بچائیں, اس دہشت گردی سے بچائیں. امریکہ اور سپورٹ کر رہا ہے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ کیسا تماشا ہے دنیا میں جب الیکشن ہوتے ہیں, اور وہ الیکشن بھی جو جمہوریت کے چیمپئن کہلانے والوں کے الیکشن ہو, جو امن پسندی کے دعوے کرنے والوں کے الیکشن ہو, جو انسانی حقوق کے چیمپئن بننے والوں کے الیکشن ہو, تو عملاً تو یہ ہو دنیا اس وقت بالکل عالمی جنگ کی طرح کی صورتحال اسرائیل نے بنا دی ہے, اور امریکہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے. ایران کو بھی گھسیٹ رہے ہیں, لبنان پہ بھی لشکر کشی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا بچے گا؟ تو میں عرب ممالک سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس میں سامنے آئے اور کوئی رول ادا کریں, اس لیے کہ پھر کوئی بچے گا نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج خاموشی اختیار کرے گا یا اسرائیل سے دوستی کا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرے گا, یا جو ان کا پلان ہے سی پیک کی طرح کا جو انہوں نے ایک ابراہیم کوئی پلان بنایا ہے, اس کے ذریعے سے وہ پنپ سکتے ہیں, تو اسرائیل کبھی بھی کسی کو نہیں پنپنے دے گا. کل نہیں, آج نہیں تو کل, اور کل نہیں تو پرسوں. جس چیز کو ذلت کے ساتھ قبول کرنا ہے, آج عزت کے ساتھ مزاحمت کو کیوں نہیں قبول کرتے اور کیوں نہیں مقابلہ کرنے کی ٹھانتے؟ اسرائیل کھوکھلا ہے, وہ لڑ نہیں سکتا, فوجوں سے نہیں لڑ سکتا, لیکن اس کے لیے متحد ہونا پڑے گا. آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی تفریق, یہ مسلک پرستی کی تفریق ختم کی جائے. ایسی تمام قوتیں جو خود ہمارے ملک میں موجود ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پروگرام کریں جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو بیک وقت دعوت دی جائے, مختلف عنوانات سے. کوئی دیوبندیوں کا پروگرام, کوئی اہل حدیث کا پروگرام, کوئی بریلویوں کا پروگرام, کوئی شیعوں کا پروگرام, کوئی سنیوں کا پروگرام. اس کے بجائے سب کو اکٹھا کیا جائے. اس کھلے ذہن کے ساتھ کام کرو. اسرائیل کے میزائل تو لبنان میں شیعوں کے اوپر بھی گر رہے ہیں, اور غزہ میں سنیوں کے اوپر بھی گر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم پنپ نہیں سکیں گے. اگر ہماری کوئی اختلافات ہیں اور ماضی کی تلخیاں ہیں, تو ان تلخیوں کو لے کر ہم اسرائیل کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, ہم امریکہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہمیں متحد ہونا پڑے گا, ہمیں ایک ہونا پڑے گا, اور ایک قوت کے طور پر سامنے آنا پڑے گا. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خاص طور پر اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو جو یہاں پر موجود ہیں اور اس احتجاج میں شریک ہے. جس طرح پاکستان میں ہزارہ مقامات پر یہ احتجاج اس وقت بیک وقت جاری ہے, ہم اس کے بعد جو ہے وہ اب سڑک کے اوپر آ کر کھڑے ہوں گے, تاکہ جس طرح پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں, تو ہم بھی اگرچہ کہ آدھی سڑک پر ہیں, لیکن آئیے اس ایک سڑک کو تو ہم خود سے جا کر کور کرتے ہیں, اور ایک علامت بنتے ہیں کہ اس وقت پورا پاکستان غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہے. خود اسلام آباد میں بیک وقت کئی مقامات پر, سینکڑوں مقامات پر ہمارے نصر اللہ رنداوا صاحب بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں, تو ہم بھی اس کا حصہ بنتے ہیں اور سڑک پر آئیں. ٹھیک ہے, آئیے آپ